باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 24 سورہ النور، اور اس کی آیت پڑھیں گے آیت نمبر 51۔ کل جب ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مطلب احکامات کی طرف، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ انکار کرنے والے لوگ، کافر لوگ۔ اب یہاں بات آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما اس کے سوا نہیں کہ کانا ہے قول المؤمنین، ماننے والوں کی کیا بات ہے، اذا دعوا، جب وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ، طرف اللہ کے، اللہ کی طرف بلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آرڈرز کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، کہ مطلب اس کے بھیجے ہوئے کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ یہی سجدہ ہے۔ سورہ فرقان میں جہاں یہ بات آتی ہے نا، شاید اس سے اگلی صورت میں آئے گا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ لعنتی لوگ کہتے ہیں کون رحمان؟ کیا تو ہم کو جو حکم دے، کیا ہم وہ سجدہ کریں جو تو ہم کو حکم دیتا ہے؟ انت امرنا، تو وہ ایک حکم کی بات نہیں ہے، جمع کی بات آ رہی ہے کہ جو تو ہمیں امور کا کہہ رہا ہے وہ ہم کریں، تو کیا ہم اس کو سجدہ کہتے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کل ہم نے بات پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ، مطلب اس کے بھیجے ہوئے کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، وَيَتَّقِهِ، اور خود کو سرنڈر کرے، خود کو اس کے آگے جھکا دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ ہیں فیض پانے والے، کامیابی پانے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسم کھاتے ہیں اللہ کی، جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت قسمیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل ان کو کہو لا تقسموا، مت قسمیں کھاؤ، طاعت معروفہ، اچھی اطاعت کی، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کل ان کو کہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے کا قول مانو، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا، تو اس کے سوا نہیں کہ علیہ، اوپر اس کے، ما حملا، جو بوجھ اٹھایا تم پر، وما حملتم، اور جو بوجھ ڈال دیا گیا وہ تم پر ذمہ ہے، کہ جو اس کا اوپر ہے وہ اس نے ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہارے اوپر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم راہ پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے اوپر صرف واضح پہنچا دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے اوپر رسول کے، إِلَّا الْبَلَاغُ، صرف پہنچا دینا، المبین، بیان کر دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وہ اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، منکم، تم سے، مطلب وعملوا الصالحات، انہوں نے اپنے اعمال درست کیے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ لیستخلفنہم، کہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، فی الارض، زمین میں، کما، اسی طرح، استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، مطلب تمہیں زمین میں مکن دے گا، دسترس دے گا، لہم، واسطے ان کے، دینہم، ان کا قانون، الذی، وہ جو، ارتضی، جو وہ پسند کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ان کو بدل دے گا، من بعد خوفہم امنا، امن کے بعد، خوف کے بعد امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، وہ کریں گے کیا، میرے بندے ہوں گے کیا، وہ میری نوکری کریں گے، وہ میری عبادت کریں گے، مطلب لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا،
فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ جو صلاۃ کو قائم کریں گے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ پاکیزگی کو لے کر آئیں گے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وہ رسول کی اطاعت کریں گے، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے بھیجے ہوئے کی اطاعت کریں گے۔ تعالیٰ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں ہم کو ہرا دیں گے، ومأواہم النار، بلکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور بہت بری جگہ ہے۔ اب پہلے شروع میں جب یہ قرآن مجید کی یہ صورت سٹارٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کا بتایا، زنا کا بتایا کہ نکاح کرنا ہے، زنا نہیں کرنا۔ نکاح فیملی سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک فیملی دوسری فیملی کے گھر نہ جائے جب تک اجازت نہ لے، خالی گھروں میں جانے سے منع کیا۔ جس گھر میں کوئی ٹھہرا نہ ہو، جہاں تمہارا سامان پڑا ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا سامان پڑا ہوا ہے اور کوئی وہاں پہ تمہارے فائدے کی جگہ ہے، تمہارے فائدے کی جگہ، سامان کی بات نہیں کر رہے، فائدے کی جگہ کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، اس میں تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو بات کہی مومن کے مردوں کی اور مومن عورتوں کی، کہ اپنی نگاہوں کو، جب آپ نے فیملیز میں انٹریکٹ کرنا ہے، اندر باہر فیملیز میں جانا ہے یا باہر سوسائٹی میں موو کرنا ہے، تو آپ کو اپنے بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، وہ رشتے جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ اور رشتے ہیں عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اور عورتوں کو کہا کہ اپنی جو ظاہری زینت کے علاوہ جو چھپی ہوئی زینت ہے اس کو چھپا کے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ میری باتوں کو مانیں گے وہ یہ جنتوں میں جائیں گے، وہ فیض پائیں گے، اور جو انکار کریں گے وہ جہنموں میں جائیں گے۔ یہ چیپٹر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو گھر کے اندر کی، جو گھر کے اندر کا ماحول ہے وہ بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ وہ اجازت لیں تم سے، ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو، والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، جو نہیں پہنچے حلم کو، شعور کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 دفعہ، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور وہ وقت اتارے رکھتے ہو ثیابکم، خود کے لباس۔ اب وہ جو گرمی کے دن ہے یا دوپہر کے وقت گرمی ہوتی ہے، جو اوپر کا لباس ہے تعالیٰ کہہ رہا ہے اتاری رکھتے ہو، من الظہیرہ، دوپہر سے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ العشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کے، لیس علیکم، نہیں تمہارے اوپر، ولا علیہم جناح، نہ تمہارے اوپر گناہ ہے نہ ان کے اوپر گناہ ہے، بعدہن، اس کے بعد، کہ 3 وقت یہ ہیں کہ ان کو اجازت لینی ہے۔ طوافون علیکم، وہ تمہارے پاس آتے جاتے رہیں۔ تو یہ طواف لفظ ہے، اس کا مطلب راؤنڈ سرکل کا نہیں ہوتا، ادھر سے ادھر جانا کہ تمہارے کمرے، کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ یا تم چلے جاؤ، مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اجازت لینے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اوقات بتا دیے ہیں کہ عشاء کے بعد، اندھیرا پڑنے کے بعد، کمروں میں جو پوری فیملی، گھر کے اندر صرف ایک میاں بیوی ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی میاں بیوی وہاں نہیں ہوگا۔ جب کوئی شادی کرنے کی عمر کو پہنچے گا تو وہ اپنا ایک الگ گھر آباد کرے گا۔ کمبائن فیملی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو وہ اجازت لیں گے جو بچے لوگ ہیں، جو حلم کو نہیں پہنچے، اور جو حلم کو پہنچ جائیں گے وہ بھی، شعور کو، اور جو او ما ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو، وہ بھی تم سے اجازت لیں گے 3 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیس علیکم، نہ تمہارے اوپر گناہ ہے، ولا علیہم جناح، نہ ان کے اوپر گناہ ہے، بعدہن، اس کے بعد، طوافون علیکم، کہ وہ تمہارے پاس آتے جاتے رہیں، بعضکم علی بعض، ان کے بعض اوپر بعض کے، کذالک یبین اللہ، اس طرح وہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، تعلیم، واللہ علیم حکیم، اللہ جو ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائے تم میں سے بچے لوگ شعور کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ اجازت مانگا کریں، اجازت مانگیں، کما، اسی طرح، اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
جیسے وہ حلم سے پہلے اجازت مانگتے تھے۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح وہ اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اس کی تعلیمات، واللہ علیم حکیم، وہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے ایسا جو سب کچھ جاننے والا ہے، ایسا حاکم ہے، ایسا آرڈر دینے والا ہے، ایسا حکم صادر کرنے والا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کا تمہیں ساری بات بتا دی۔ اب ایک بات اور بتائی جا رہی ہے، والقواعد من النساء، اور مضبوط قواعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ قواعد کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ضبط، قواعد و ضوابط، تو یہ لفظ ہے مضبوط، جو ضوابط ہوتے ہیں، جو مضبوط جو چیز ضبط والی پختہ، کہتے ہیں پختہ عمارت کھڑی کی ہے۔ والقواعد من النساء، بڑی عورتیں، بوڑھی عورتیں، آگے ان کو ڈیفائن بھی کر رہا ہے، اللاتی یعنی وہ عورتیں لا یرجون نکاحا، جو نکاح کو رجوع نہیں کرتی۔ کبھی سنا ہے کہ 85 سال کی عمر کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ جو معاشرے میں تم لوگ کو اب دکھا رہا ہے وہ مذاق ہو رہا ہے۔ لا یرجون نکاحا، جو نکاح کو رجوع نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ ان یضعن، یہ کہ وہ تینوں کا تو ایک دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا کہ تضعون ثیابکم من الظہیرہ، تو دوسروں کو کہا کہ اجازت لیں۔ اب ان عورتوں کے متعلق جو نکاح کا نہیں کرتی، کیونکہ عورتوں کو ہی اس پورے اس چیپٹرز میں پیچھے سے بتایا گیا کہ انہوں نے سینے پہ ضرب لگانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا کہا ہے، مرد کی بات نہیں کی۔ فلیس علیہن جناح، تو ان پہ گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتارے رکھیں خود کا اوپر کا جو کپڑا ہے اس کو اتارے رکھیں۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ غیرہ نہ ہو متبرجات، یہ لفظ جو ہے نا متبرجات کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ سورہ احزاب میں کہ جو سنگھار ہے، تبرج الجاہلیہ، یہ لفظ ہے برج، والسماء ذات البروج، اور تعالیٰ نے کہا زینا السماء دنیا بزینت الکواکب، بروج اور زینا السماء دنیا بزینت الکواکب، خوبصورتیوں والا آسمان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ ہوں اظہار کرنے والی، متبرجات، برجا کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، بناؤ کرنا۔ غیر متبرجات بزینہ، زینت کو دکھانے والیاں نہ ہوں، کہ ہے 85 سال کی، 80 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، نکاح کا ارادہ نہیں کرتی، مگر وہ کس چیز کا ارادہ کر رہی ہے کہ اپنی جو چھپی زینت ہے وہ سوسائٹی میں دکھانے کا ارادہ کر رہی ہے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی نہ ہو، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ نہیں۔ غیر متبرجات بزینہ نہ ہو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ بھی بچی رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیر لہن، تو ان کے لیے اچھی بات ہے، بہتری ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب تم کو وہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم دوسرے لوگوں کے، اب تمہیں اس نے ایک فیملی سے دوسری فیملی کی بھی بتا دیا کہ کس طرح ایک فیملی نے دوسری فیملی میں جانا ہے، اور کس طرح ایک گھر کے اندر کا سسٹم ہے۔ اب وہ تمہیں بتا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علی الاعمی، نہیں ہے اوپر اندھے کے حرج، کوئی گناہ، کوئی تنگی، کوئی کمی، ولا علی الاعرج، اور نہیں ہے اوپر لنگڑے کے حرج، کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے اوپر کسی مریض کے کوئی گناہ۔ اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں باتیں کی، یہ بات اس طریقے کی کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ، کہ تمہارے آگے بتا رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ بولے نا کہ اچھا لنگڑا یہ کر سکتا ہے، یا چلو یہ تو اندھا ہے یہ کر سکتا ہے، یا یہ تو بیمار ہے چلو یہ بیٹھ جائیے یہاں پہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ بیمار پہ کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پہ کوئی گناہ ہے، اور نہ اندھے پہ کوئی گناہ ہے، نابینا پہ، اور نہ تمہارے اوپر، ہر آدمی کے اوپر۔ کیا؟ ان تاکلوا، کہ تم کھانا کھاؤ، ان تاکلوا، کہ تم کھانا کھاؤ، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے۔ اب گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوگا، آپ کا گھر ہوگا، اب جمع نے بتا رہا ہے تو اس کو ڈیفائن کریں گے۔
او بیوت آبائکم، تمہارے باپوں کے گھروں سے، چچا کے گھر چلے جاؤ، دادا ابو کے گھر چلے جاؤ، فیملیز الگ الگ ہوں گی، منجلے چچا کے گھر چلے جاؤ، چھوٹے چچا کے گھر چلے جاؤ، تایا ابو کے گھر چلے جاؤ، تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے کھانا کھانے سے، مگر گھر کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے۔ او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، یا کھاؤ اپنی ماؤں کے گھروں سے کھانے، او بیوت اخوانکم، یا کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھانے، او بیوت اخواتکم، یا کھاؤ اپنی بہنوں کے گھروں سے کھانے، او بیوت اعمامکم، یا کھاؤ اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھانے، او بیوت اماتکم، یا کھاؤ اپنے پھوپھوں کے او بیوت اعمامکم، کھاؤ اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھانے، او بیوت اماتکم، یا کھاؤ اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے کھانے، او بیوت اخوالکم، یا کھاؤ اپنے ماموں کے گھروں سے کھانے، او بیوت خالاتکم، یا کھاؤ اپنے خالاؤں کے گھروں سے کھانے، او یا ما ملک تم، جن کے تم مالک ہو، مفتاح ہو، اس کے چلانے کے، جس گھر کو چلانے کی کنجی تمہارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس گھر کو تم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، کہ تم نے آ رہا ہے ایک گھر ہے ڈی ایچ اے کے اندر، وہ تم نے آگے رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور چلے گئے وہاں جا کے کھانا کھانے کے لیے۔ ایک تو تم نے اس گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینی ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام دینا ہے، اگر وہاں جا کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے کو دوستوں کے گھروں سے بھی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ جو جہاں بات آ رہی ہے کہ جن گھروں کو تم چلا رہے ہو، او ما ملک تم مفاتحہ ہو، یہ ہو کیا ہے؟ جس کی تم مالک ہو، او صدیقکم، یا جو تمہارے دوست ہیں کہ آج جی میں اپنے کلیگ کے گھر کھانا جا رہا ہوں، آج جی میں اپنے فرینڈ کے گھر کھانا کھانے جا رہا ہوں، بچپن کے دوست کے پاس، وہ میرا گاؤں میں میرا پڑوسی تھا اس کے گھر کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر اس پہ بھی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا، کہ تم کھانا کھاؤ سارے کے سارے اکٹھا، او اشتاتا، یا سارے کے سارے جدا جدا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ اکٹھا بیٹھ کے کھانے میں گناہ ہے اور نہ اکیلے بیٹھ کے کھانے میں گناہ ہے۔ اب بہت سے لڑکے بھی شائع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کزنوں کے سامنے کھانا نہیں کھاتے، اور بہت سی لڑکیاں بھی شائع ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کزنوں کے سامنے رشتہ داروں، حالانکہ کزن سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں شادی بھی نہیں ہوگی، کہ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانے میں اگر کسی کو شرم آ رہی ہے، بہت سے لوگ اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے کھانے سے بھی شرماتے ہیں۔ بھائی اپنا الگ کھانا لینا ہے، دور جا کے بیٹھ کے کھانا ہے، یا الگ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، یا اپنی وائف کے ساتھ الگ سے کھانا ہے۔ بہت لوگوں کی ابھی نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہیں، ان کا من نہیں کرتا کہ وہ ساری فیملی کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھائیں، الگ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، اب یہ اور چاہے الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ۔ جب اللہ نے پابندی نہیں رکھی تو تم کسی سے پابندی نہیں لگ سکتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے۔ بھائی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم ان گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اس لوگوں کو سلام کرو، تحیۃً من عند اللہ، اللہ کی طرف سے زندگی کی دعا دو، مبارکتاً طیبہ، سپورٹیو، مبارکتاً برکت والی، طیبہ پاکیزگی، کہ تمہارے آنے سے اس گھر کے اندر سلامتی ہو، پیس ہو، سپورٹ ہو۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یار تمہارا ایک بھائی ہے، تم نے کہہ دیا بھائی ابھی یہ شام کی چائے آج تیرے گھر سارے آ کے پئیں گے۔ اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے باہر دوستوں سے ایزی پیسہ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ بھائی یار وہ میرے بھائی چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں، میرے پاس برتن بھی نہیں اور پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں، تم نے اس پہ ظلم کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو تم کو تعلیم دے رہا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تمہارے آنے سے وہاں برکت ہو، بھائی وہ بیچارہ قرض میں نہ دب جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اس طرح وہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات تعلیمات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ جو ہے وہ سمجھو، عقل حاصل کرو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو لوگ یہاں بات کرتے ہیں، ہمیں یوں بھی نہیں کہ یار وہ اس کی بیوی کو دیکھا ہے وہ کسی کے سامنے کھانا نہیں کھاتی، یار وہ لوگ شرماتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو رائٹ دیا، وہ الگ کھانا چاہتے ہیں الگ کھانا کھائیں، اور کسی کو یوں بھی نہیں کہہ سکتے یار وہ دیکھو وہ دونوں میاں بیوی نئے نئے آئے ہیں، وہ سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھائیں، کھانا کھائیں گے، کھانا کدھر ڈالیں گے؟ منہ میں۔ لباس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پردہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، زینت چھپانا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا جدا جدا کھاؤ، اٹس ڈپینڈس آن یو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما اس کے سوا نہیں کہ المؤمنون جو لوگ ماننے والے ہیں، الذین یعنی وہ لوگ، آمنو جو اللہ کو مانتے ہیں، آمنو باللہ ورسولہ اللہ کو اور اس کے بھیجے ہوئے کو تسلیم کرتے ہیں، وَإِذَا کانو جب وہ ہوتے ہیں، مَعَہُ اس کے ساتھ، علی امر کے رسول کے ساتھ جب وہ کسی کام میں ہوتے ہیں، جامعن کسی مجموعے کام میں، کسی بڑے کام میں، لم یذهبوا حتی یستأذنوہ وہ نہیں واپس جاتے جب تک اس سے اجازت لے نہ لیں۔ جیسے میں بلایا نا تمہیں اوپر آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، کام بھی آ جاؤ، تھوڑا سا کام کیا، اب وہ دیکھا کہ وہ اس کا دھیان دوسری طرف ہے، وہاں سے وہ پتلی گلی سے نکل گیا۔ تو یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ایمان والے ہیں جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کام میں مشغول عمل ہوتے ہیں، امرن جامعن ایسے کام میں جو مجموعہ جمع ہونے کا کام ہے، لم یذهبوا تو جاتے نہیں ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوہ اس سے اجازت لے لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یستأذنوک جو اجازت مانگتے ہیں تیرے سے، اولئک الذین وہی لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ جو اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے، یہ جو قرآن تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں جی اجازت لینی ہے اللہ کے رسول سے۔ فَإِذَا پس جب اسْتَأْذَنُوكَ وہ تجھ سے اجازت مانگے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ان کی بعض مصروفیت کی وجہ سے، فَأَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دے دے ان میں سے جس کو تو چاہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور معافی مانگ واسطے ان کے اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا مت تم بنا لو دعا رسول رسول کو پکارنا، بینکم اپنے درمیان، کا دعائے بعضکم بعضا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، اس طرح اللہ کی سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طریقے سے اس کو اللہ کے رسول کو نہ پکاؤ۔ قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ، الذین یتسللون منکم لواذا کہ جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں تم سے نظریں بچا کر۔ اللہ کہتا ہے کسی کام میں اکٹھے میں بلایا تو نے ان کو اور وہ تجھ سے اجازت نہیں لیتے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دھیان اس طرف بٹا اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ان کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرْ پس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، الذین وہ لوگ یخالفون عن امرہ جو حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم یا ان کے اوپر پہنچ جائے کوئی عذاب درد دینے والا۔ الا یاد رکھو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جو جس پر جس چیز کے اوپر تم ہو اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم اس وقت کس حال میں ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کون کسی بندے کے پیچھے چل رہا ہے یا کون اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَوْنَ إِلَيْهِ اور جس دن تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُمْ وہ تم کو خبردار کرے گا، بِمَا عَمِلُوا جو تم نے عمل کیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز کا علم رکھے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔